ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا، بشیروں و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے، ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہ کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے متعلق۔ اب اس آیت کے شان نزول کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ انوار البیان میں لکھا ہوا ہے، ایک بہت اچھی خوبصورت بات لکھی کہ آیت نازل کیوں ہوئی، کہ یہود و نصارہ کے قبائح و شنائع کا پہلے تذکرہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ کس طرح بنی اسرائیل، یہ مدینہ میں رہنے والے یہود اور نجران کے عیسائیوں نے کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کہ شاید وہ ایمان قبول کر لیں، اور انہوں نے کیسے اپنے دامن کو اسلام سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اور تو اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ سب اپنے نخوت، تکبر اور غرور کی وجہ سے کیا، اور اس پر یہ مطالبہ کہ ہمارے اس تکبر، نخوت اور غرور کے باوجود اللہ ہم سے ہم کلام ہوں۔ اس پر پھر جب ان کے اس مطالبے پہ اللہ کا جواب آ جانا، پھر ان کا انکار کر دینا، تو اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجیدہ ہونا تھا کہ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، تو وہ ان کی اس ہٹ درمی کی بنیاد پر کہ یہ کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے دل رنجیدہ ہوئے یا ہونا تھا، تو اللہ پاک نے تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، انا ارسلناک بالحق، میرے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بشیروں ولا نذیرا، اور آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ اب حق کیا ہے؟ حضرت مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ حق کے ساتھ مبعوث فرمایا یعنی قرآن مجید عطا فرمایا، یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور دیگر حضرت قتادہ، دیگر محدثین مفسرین، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حق سے مراد یہ اسلام ہے، دین ہے، کہ ہم نے آپ کو دین حق دے کے یا قرآن مبین عطا فرما کے مبعوث فرمایا ہے، بشیرہ، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان والوں کو، اور نذیرہ، جو ایمان قبول نہیں کرتے انہیں ڈرانے والے ہیں کہ یہ جہنم ہے، اس سے بچ جائیں۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوال تو جو جہنمی ہے ان کا آپ سے تو سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہی سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب اس پر کہ یہ آیت ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم یہ کس کے متعلق نازل ہوئی، تو معالم التنزیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے اپنے والدین کے متعلق اللہ سے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو تمام مفسرین نے رد کیا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، بلکہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر باقاعدہ رسائل لکھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین پر، والدین کے جنتی ہونے پر،
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے دعا کی، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے والدین کو زندگی عطا فرمائی، تو آقا علیہ السلام نے پر وہ کل ایمان لائے، پھر وہ ان کو اللہ نے وفات عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے ایک حدیث شریف کہ ایک آدمی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے والد بھی جہنم میں، میرے بھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے والد جہنم میں نہیں ہے، میرے والد جنت میں ہے۔ اور اسی طرح علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے بہترین زمانوں میں سب سے بہترین زمانے میں پیدا فرمایا، اور فرمایا اولاد آدم کے جب بھی دو ٹکڑے ہوئے، دو گروہ ہوئے، تو اللہ نے مجھے بہترین گروہ میں پیدا رکھا۔ پھر جب تقسیم ہوئے، قبائل بنے، تو اللہ نے بہترین قبائل میں رکھا، حتیٰ کہ مجھے عبداللہ کے بطن، عبداللہ کی پشت اور آمنہ کے بطن سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ نکاح اللہ صفاحہ، میں آدم علیہ السلام سے اپنی ابا عبداللہ تک اور آمنہ سے اما حوا تک میرے آبا نے نکاح کیا ہے، میں زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ بہترین لوگ، بہترین گروہ کا مطلب کہ وہ اسلام پر تھے، یہ ان کے والدین کے متعلق یہ آیت نہیں ہے۔ اور تورات میں مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے جو خوبیاں ہیں یہ کہاں پر، یہ تورات میں ہے کیا ہے؟ تو اس پر یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے بیان فرمائی، فرمایا تو ہاں خدا کی قسم، جو صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں ہیں وہی تورات میں ہیں۔ اور تورات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ امیوں میں مبعوث فرمائے گئے، تفضل ولا غلیظا، تو یہ بد زبان نہیں ہے، فحش گو نہیں ہے، نرم لہجے والے ہیں، امیوں کو، ٹیڑے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے والے ہیں۔ تو یہ تمام صفات، یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تمام صفات اللہ نے تورات میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا